जी इबारत पढ़िए। जज़ाकल्लाह खैर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद।
عزیزان محترم، اس وقت اکابر موجود ہیں، انشاءاللہ ہمیں نصیحتیں فرمائیں گے، لیکن آخری سبق کے حوالے سے ان اکابر نے جو پڑھایا، جو ہمیں سکھایا، صرف ان کا پڑھایا ہوا سبق ان کو سنانے کا ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے، تو یہ جو کچھ عرض کروں گا یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ حقیقتاً میں اپنے ان مشائخ کو یہی سبق سنا رہا ہوں۔ ان مشائخ نے یہ سبق پڑھاتے ہوئے ساری زندگی گزار دی، اور وہ سبق آج آپ آخری پڑھ رہے ہیں۔ ترمذی جلد اول میں ابواب اللباس کے آخر میں آپ نے حدیث پڑھی، اور یہ لباس جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت 22 میں فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ آپ ترمذی کے آخر میں ابواب اللباس پڑھ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایک لباس جسمانی عطا فرمایا، ایک لباس جسمانی عطا فرمایا اور ایک لباس روحانی عطا فرمایا۔ جسمانی لباس وہ کہ یواری سوآتکم وریشا، جو ستروں کو ڈھانپے اور موجب زینت ہو، اور روحانی لباس و لباس التقوی ذالک خیر، یہ وہ لباس ہے کہ جس میں آج آپ ساتھیوں کو، خاص طور پر دور حدیث سے فارغ ہونے والے تمام ساتھی اور یہاں بیٹھنے والے تمام نوجوان ساتھی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ آج آپ نوجوانوں سے کیا توقعات وابستہ ہیں، آج کی نئی نسل آپ سے کیا توقع رکھتی ہے، آپ کے بزرگ آپ سے کیا توقع رکھتے ہیں۔ اگر اس کو سمجھنا ہو تو پھر ایک پاکیزہ نوجوان لڑکی نے جو پاکیزہ نوجوان لڑکے کے بارے میں اپنے والد صاحب کے پاس جا کر دو باتیں بیان کی تھیں، آج ان کو ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ قالت یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ وہ پاکیزہ لڑکی شعیب علیہ السلام کی بیٹی، وہ پاکیزہ نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور یوں کہا جا رہا ہے کہ اس بیٹی نے اپنے والد سے جا کر یہ کہا، یا ابت استاجر، اے ابا جان آپ اس کو کام پر رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ کام کا شخص وہ ہے جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو۔ آج آپ ساتھیوں کو علمی طاقت اور ایمان کی طاقت کے ساتھ ساتھ عمل کی طاقت کو سامنے رکھنا ہوگا، اور دین کے پانچوں شعبوں کے اندر اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہوگا۔ یہی ہمارے مشائخ نے سکھایا۔ ایمانیات کے اندر اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہوگا، عبادات کے اندر اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہوگا، معاملات کے اندر اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہوگا، معاشرت کے اندر اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہوگا، اور اخلاقیات میں اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہوگا۔ ان دین کے پانچوں شعبوں میں سے اگر کسی ایک کے اندر بھی کمزوری ہوئی تو ایسی صورت میں وہ نوجوان معاشرے میں کام کا آدمی نہیں ہوگا۔ اور پھر جب معاشرے کے اندر محسوس ہو کہ یہ انسان اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں کمزور ہے،
تو ایسی صورت میں آپ کے رویے کیا ہونے چاہیے، آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ سلیقہ سکھایا کہ 3 درجات میں رہ کر آپ نے کام کرنا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من رأى منکم منکرا، جو شخص تم میں سے برائی دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اس کو اپنے زور بازو سے روکے، اپنی طاقت سے روکے. آپ کے پاس علمی طاقت ہے، آپ کے پاس عمل کی طاقت ہے، آپ کے پاس ایمانی قوت ہے، آپ کے پاس اختیارات ہو تو آپ اس کو استعمال کیجئے نبوی طریقے سے، اپنی سوچ سے نہیں، اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے. نمبر 2، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر برائی دیکھیں معاشرے کے اندر تو میرے عزیز ساتھیوں اس کو زبان سے روکے، اور زبان سے روکنے کا بھی وہ طریقہ جو آپ کے مشائخ سارا سال سکھاتے رہے، 8 سال سکھاتے رہے. اور فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، یہ آخری درجہ ایسا ہے کہ معاشرے کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بے بس ہوں. آپ بھی نہیں کہہ سکیں گے معاشرے کے اندر چاروں طرف فتنے ہو پھر بھی آپ نہیں کہہ سکیں گے میں بے بس ہوں. اس تیسرے معاملے کے بارے میں معاشرے کا کمزور ترین انسان جو اپنے آپ کو بہت بے بس کہتا ہو، وہ بھی اس تیسرے مرحلے میں آ کر اپنے آپ کو بے بس نہیں کہہ سکتا. اور وہ کیا ہے کہ برائی کو دیکھے تو اگر زور بازو سے نہیں روک سکتا، اگر وہ زبان سے نہیں روک سکتا، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل میں اس برائی کو برا سمجھے. معاشرے میں کوئی ایک انسان تو کھڑا ہو جائے جو کہہ دے کہ میں برائی کو دل سے برا بھی نہیں سمجھتا، میں بہت بے بس ہوں. یہ تو اس کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ایمان کی کمزور ترین صورت ہے. اور آپ نے ان اساتذہ کے ساتھ عملی طور پر یہ دیکھا کہ ان مشائخ کے پاس یہ جو آخری درجہ بھی ہے یہ بھی کمال کا ہے، یہ بھی کمال کا ہے. اور کئی بار ہوا تعلیم کے دوران ایسا کہ آپ کو بہت سی باتوں کو لکھ کر نہیں منع کیا گیا، زبان سے اساتذہ نے نہیں کہا ان بری باتوں کے بارے میں، لیکن آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ایسا نہیں کرنا، حضرت محتمیم صاحب اس کو پسند نہیں فرماتے، ایسا نہیں کرنا، حضرت ناظم صاحب اس کو پسند نہیں فرماتے، ایسا نہیں کرنا، میرے استاد صاحب اس کو پسند نہیں فرماتے. یعنی دل سے استاد صرف برا سمجھتا ہو تو آج سامنے بیٹھنے والے انسان اس گناہ سے بچ جاتے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ دل سے بھی برا نہ سمجھنا اور پھر اس کے بعد گناہ کے کام میں شریک ہو جانا، میرے عزیزان محترم یہ بہت بڑی کمزوری ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان مشائخ کے پڑھائے ہوئے ان سبقوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور معاشرے کے اندر ایک قوت والا انسان، اور یہ جو امانت، علم کی امانت آپ کو دی ہے ان مشائخ نے، اس کے بارے میں امین بننا ہے. اللہ رب العزت آپ سب ساتھیوں کو، تمام حاضرین مجلس کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کی قوت عطا فرما دے، اور معاشرے کے اندر اس علم کو جو ہمارے پاس امانت ہے اس معاشرے کے ایک ایک فرد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درس کے سارے شاعر والے رسول صاحب لاتے ہیں چند سرکاری گاڑی ایسی جگہ نہیں ہے، رسول صاحب کی گاڑی آگے نہیں آ سکتی، گاڑی وہاں کی گاڑی وہاں سے اٹھا دیں